جس کی زیادہ قضا نمازیں ہیں، کئی سالوں کی قضا ہے، وہ آسانی کے لیے نمازوں کو مختصر کرنے کے لیے تاکہ کم وقت میں نماز ادا کر لے، تو شریعت نے کچھ آسانیاں دی ہیں، کچھ تخفیف دی ہے، کچھ چھوٹ دی ہے، شارٹ کٹ جس کو کہہ لیں۔ جو بھی نماز ادا کرنی ہے قضا نمازوں میں سے، تو ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک بار پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح فرضوں کی تیسری رکعت میں، جیسے مغرب ہے تو تیسری میں، باقی 4 فرض ہیں تو دوسری اور تیسری میں یا تیسری چوتھی میں صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ 2 تخفیفیں ہو گئی۔ تیسری تخفیف ہے اتحیات پوری نہ پڑھیں، بے شک عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آلہ یہاں تک پڑھ کے سلام پھیر، یہ تیسری تخفیف ہے۔ چوتھی تخفیف ہے دعائے قنوت میں پوری دعا پڑھنے کی بجائے اللہم اغفر لی، بس اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے۔ تو یہ 4 رعایتیں ہیں، اس کی وجہ سے بہت مختصر سے وقت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 4 فرض بھی ہوں تو آپ کے 1-2 منٹ کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ یہ رعایتیں شریعت نے دی ہیں کہ کسی طرح ہمارا ذہن بنے کہ ہم قضا نمازیں جو ہیں زندگی بھر کی اس کو ادا کر سکیں۔ فجر کی سنت اگر کسی کی رہ گئی تو بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، فرضوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے اس وقت کے دوران پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ نہ اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، زوال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، بس اس دوران پڑھنی ہے، زوال سے پہلے۔ سفر میں 4 رکعت والی نماز اگر قضا ہو گئی تو اقامت میں کتنی رکعت ادا کریں؟ جو نماز جیسی فوت ہوئی ہے نا اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی کو 2 ہی پڑھیں گے، 2 کی قضا ہوگی، 4 کی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز سفر میں تھے تو رہ گئی، اب جب اپنے گھر میں پڑھیں گے تو 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، کیونکہ وہ سفر کے دوران قضا ہوئی تو اس لیے 2 پڑھیں گے۔ اسی طرح سفر میں ہے، اور جو نماز ہماری وقت اقامت میں اپنے وطن میں گھر میں قضا ہوئی ہے، اب 4 والی ہے، تو سفر کے دوران اگر ظہر قضا کرنی ہے تو 4 پڑھیں گے، اور باقی جو موجودہ نماز ہے سفر کی وہ 4 کی بجائے 2 ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جمعے والے دن جمعۃ الوداع میں، رمضان میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے، اس میں 2-4 رکعتیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی ادا ہو گئی، اس کو قضاء عمری بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے، نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی۔ پاگل پن اور بے ہوشی کی حالت میں جو نمازیں رہ گئی اس کا کیا حکم ہے؟ اگر تو پاگل پن میں یا بے ہوشی میں پورے 6 وقت گزر گئے، یعنی 6 وقت نماز کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے فجر میں پاگل ہوئے یا بے ہوش ہوئے، اگلی فجر میں 6 نمازیں بن جاتی ہیں، تو 6 پورے وقت اگر گزر گئے اسی بے ہوشی کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں، تو اب اس دوران جو نمازیں قضا ہوئی ہیں نا تو ان کی اب قضا نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا، جو نمازیں رہ گئی اس دوران اس کی قضا نہیں ہے۔ 5 فرضوں میں باہم اور فرض اور وتر میں ترتیب ضروری ہے، پہلے فجر پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھیں گے، اس ترتیب سے نمازیں قضا کرنی ہے۔ خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا ہوں بعض قضا ہوں۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے پہلے عصر پڑھ لی اور پھر پچھلی ظہر پڑھی تو یہ ناجائز ہے، ترتیب سے ہی پڑھنی ہوگی۔ یہ قضا نمازوں کے چند ایک موٹے موٹے مسائل تھے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔